خیر ساحرہ صاحب، ابھی ایک اور مسئلہ، یہ لوگوں کی جو جان نکلی ہوئی ہے، ابھی عجیب صورتحال ہے، اس پہ تبصرہ کریں. پہلے آپ پھر فردوس صاحبہ سے پوچھوں کہ وہ بجلی کے بل آ رہے ہیں اور ایسے آ رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جائے. نگراں وزیر اعظم نے آج کہا ہے کہ بالکل ہے صورتحال لا اینڈ آرڈر کی ہے، احتجاج وغیرہ ہو رہے ہیں بجلی کے حوالے سے، اتنے بھی نہیں ہو رہے، اتنا بھی کوئی سنجیدہ ہے، بالکل ہے صورتحال ہے، لیکن ایسی بھی کوئی صورتحال نہیں ہے بہت زیادہ. اور مزیدار بات یہ ہے کہ اب پتہ نہیں اس پہ ہنسا جائے رویا جائے کہ سارے احتجاج کر رہے ہیں سب نے احتجاج میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا. تو یہ ذمہ دار کون ہے پھر؟ جی ساحرہ صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی تو وہ ابھی ان کے لیے بھی آپ سمجھتے کہ مہنگائی ہے یا بجلی کا اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر احتجاج ہو، تو وہ اب ان کو عوام کے دکھ تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے. جو برین ڈرین کو کہتے ہیں تو کیا ہوا، تو آپ ان سے کس چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ خیر ان کو تو چھوڑیے، ظاہر اب ان کی حکومت کو آئے ہوئے 20 دن ہوئے اور جو بھی معاہدے اور جو سب کچھ ہوئے وہ پی ڈی ایم کی حکومتیں کر کے گئے ہیں. لیکن ان کا احتجاج بدامی صاحب مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ آج ایم کیو ایم بھی اسی لائن میں کھڑی ہے، پیپلز پارٹی بھی، اور جے یو آئی نے تو وہ دھرنا اور احتجاج باقاعدہ اپنی انصار الاسلام کے ساتھ نکالا ہے. تو مجھے بتائیں کہ احتجاج کر کس سے رہے ہیں، کہہ کس کو رہے ہیں کہ جو نگراں حکومت جو 3 یا 6 ماہ کے لیے جتنے مہینے کے لیے بھی آئی ہے نگرانی کے لیے، آپ ان سے یہ سوال کر رہے ہیں. تو 16 ماہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو میرے خیال میں کہ در پردہ احتجاج کچھ اور ہے، فیس سیونگ کے لیے بجلی کے بل رکھے ہیں، در پردہ احتجاج الیکشن کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروایا جائے، کیونکہ جمہوریت کی علمبردار جماعتیں ہیں نا، تو انہوں نے وہ جمہور کا یہ تسلسل قائم رکھنا ہے، تو اس وجہ سے. حالانکہ دیکھیے یہ والا مطالبہ بھی بنتا نہیں ہے کہ جب آپ سی سی آئی کی میٹنگ میں آپ نے سائن کیے کہ حلقہ بندیوں کے بعد جب آپ نے صدر سے اختیارات لے کے الیکشن کمیشن ان کو دیے، آپ نے ساری طرح میں ان کے نگراں وزیر اعظم کے اختیارات بڑھائے، آپ نے سب وہ کام کیے جو اشارے اسی طرف جا رہے تھے. پھر کے پی کے اور پنجاب، وہاں پر ظاہر ہے یہ جمہوریت کی جماعتیں، کوئی تو سٹینڈ لیتا، کوئی تو کوئی بات کرتا، کوئی اس سے پہلے جس وقت وہ حکومتیں گرانے کا سوچ رہے تھے کہ ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیں، کوئی تو اپنا کردار ادا کرتا، یہ مقتدر ادارے اس فیل سے روکتے کہ ملک میں یہ جو ساری وہ کیا کہتے ہیں کہ سب چیزیں انارکی ایک قسم کی پھیلی ہوئی ہے وہ نہ ہوتی. لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کٹوا کے کہ یہ ہاتھ ہمیں دے دو ٹھاکر نے ہاتھ دے دیے، بلکہ ہم سب کے بھی دے دیے، تو اب احتجاج کس چیز کا بنتا ہے؟ یہ فردوس صاحبہ اس میں آپ بھی کامنٹ کریں. ابھی مزیدار بات یہ بجلی کے جو بل آئے ہیں جس پہ طوفان ہے، یہ پچھلی گورنمنٹ کے ٹینیور کا آیا ہے بل، جب یہ ساری جماعت حکومت میں تھی. جمعیت علماء اسلام احتجاج کر چکی ہے، پیپلز پارٹی انڈیا دے چکی ہے، ایم کیو ایم نے بھی الحمدللہ آغاز کر دیا. حیدرآباد میں پہلا مظاہرہ ہو گیا ہے آج مطلب یعنی کیا ہے یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب دیکھیں بات تو غلط ہے اس لیے ہر غلط بات پہ احتجاج کرنا چاہیے، تو بالکل ٹھیک ہے، تو بھائی جان 15 دن پہلے بھی احتجاج کر لیتے، تب بھی مہنگائی بہت ہو رہی تھی. یعنی کل تک لٹرلی کل تک حکومت میں ساتھ ہیں، آج احتجاج کر رہے ہیں کہ ہائے بجلی نے عوام کو مار دیا، بیچاری عوام. وسیم یہ سارے ڈکوسلے ہیں اور یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں، یہی درد دینے والے ہیں، اور یہ اب اس عوام کو کیسے دعا دے سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو پور پرفارمنس اور بیڈ گورننس کے قصے اور چرچے اور انہوں نے بلند و بانگ قسم کے ایک سپر ٹرافیاں اور کپ جیتے ہیں، اس کے بعد آپ یہ توقع کرتے تھے کہ یہ بل نہ بڑھتے یا یہ ٹیرف جو ہے اس کے اندر اضافہ نہ ہوتا. آپ ایک کنسسٹنٹ اور کنٹینیوڈ ان کا روڈ میپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے جان بوجھ کے دانستہ طور پہ اس کو ڈیلے کرتے رہے، اس کو پوسٹ پون کرتے رہے اور اس کو پینڈنگ کرتے رہے کہ یہ سارا بوجھ جو ہے وہ آنے والی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی اس کے کندھوں پہ پھینکا جائے. یعنی آپ سمجھتی ہیں فردوس صاحبہ کہ پی ٹی آئی کے بارے میں تو جو آپ کی مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے ہم عوام کے سامنے یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ جناب یہ دیکھیں جی ہم تو ایک آئیڈیل کنڈیوسیو انوائرمنٹ پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ چھوڑ کے آئے تھے،
اور ایک دم سے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے آتے ہی اناؤنسمنٹ شروع کی. یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں فردوس صاحبہ کہ پی ٹی آئی کے بارے میں تو جو آپ کی رائے ہے وہ ہے ظاہر معلوم ہے، لیکن یہ پی ڈی ایم نے بھی بیڈ گورننس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ یہ ہمارے بھی استاد ثابت ہوئے ہیں بیسیکلی. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو تجربہ کار لوگ تھے وہاں، تو آپ یہ لیم ایکسکیوز کر سکتے ہیں نا کہ وہ اکثریت فرسٹ ٹائمر تھی اور ان کو چین آف کمانڈ کا نہیں پتا تھا، گورننس کے سٹرکچر کا نہیں پتا تھا، سروس ڈیلیوری سے اس حد تک ان کی اورینٹیشن نہیں تھی یا ایکسپیرینس نہیں تھا. یہ تو مانے تانے وہ پہلوان تھے جو یہ دعویٰ کر کے سینہ ٹھوک کے میدان میں اترے تھے کہ ہم ہر مسئلے کا حل نکالیں گے اور ہم پاکستان کو اس پاؤں پہ کھڑا کریں گے، ہم معیشت کو سہارا دیں گے اور ہم یہ جو ڈوبتی معیشت کی کشتی ہے اس کو کنارے لگائیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کی شکل میں جو رستو اترے تھے میدان میں، انہوں نے الٹیمیٹلی وہ تمام جو بار بار اس قوم کو ایک ہی اچیومنٹ اپنی سناتے نہیں تھکتے تھے کہ ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اب ڈیفالٹ ہونے سے بچانا اور وہ تمام جگلری آف ورڈز اور فگرز کو فج کر کے ان مسائل کو کارپیٹ کے نیچے چھپا کے گارڈ آف آنر لے کے گھر چلے جانا، یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا چاہیے تھا. قوم سے سچ بولنا چاہیے تھا، قوم سے جھوٹ بولا جاتا رہا، قوم کو سہانے خواب دکھاتے رہے کہ جناب یہ دیکھ لیں کہ ہم اس معیشت کو جس کی سانسیں اکھڑ گئی تھی اور جو آخری دموں پہ تھی، ہم نے اس کو نہ صرف سانسیں بحال کی ہیں بلکہ ایک توانا معیشت کے طور پہ ہینڈ اوور کر دیا گیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو. صحیح ہے. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ جب مارز وجود میں آئی ہے تو انہوں نے اس مریض کی پلس کو دیکھنا شروع کیا ہے، تو انہوں نے اس کو جو ہے وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ تو مرا ہوا مریض ہے، صرف چند سانسیں باقی ہیں، یہ مصنوعی آکسیجن سے بھی یہ زندہ نہیں رکھا جا سکتا. تو اس کو وینٹیلیٹر میں ڈال کے الٹیمیٹلی بحال کرنے کے لیے جو سانسیں کوششیں ہو رہی ہیں، یہ نگران حکومت پہ ہم ذمہ داری اس لیے نہیں ڈالیں گے کہ ان کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا. ان کو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایک اسپیسیفک اسائنمنٹ ایز اے کیئر ٹیکر الیکشن کی فیسیلیٹیشن کے لیے لایا گیا ہے. لیکن ان کو بھی یہ سوچنا ہے کہ اگر انہوں نے صرف عوام کے وہ دلاسے اور ان کو تسلیاں ہی دینی ہیں تو اور پریکٹیکلی کنکریٹ کوئی سٹیپ نہیں اٹھانا، اور یہ جو بجلیاں گر رہی ہیں بلوں کی شکل میں اور قہر بن کے نازل ہوئے ہیں یہ بل، اور ہر پاکستانی کو اور خاص طور پہ وہ مڈل اور بلو مڈل کلاس جو ہے اس کو جس طرح سے ان بلوں نے اپنی زد میں لے کے ان کے گھروں کے اندر قیامت برپا کی، آج کہہ رہے ہیں 48 آورز میں کچھ ریلیف. صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ پہلے آئی ایم ایف سے زیادہ پریکٹیکل ان لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف سے پوچھیں گے پھر بتائیں گے عوام کو.